واقعہ کربلا عظیمتوں کا وہ سفر جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانواد آل رسول کے ساتھ شروع کیا، اور وہ کربلا کی وحشتناکیوں میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ کہنے کو تو شہادت حسین کربلا میں جناب حسین ابن علی شہید ہو گئے، لیکن فلسفہ حسینی، کردار حسینی آج بھی ہر ایمان والے کے دل کے اندر نور کی طرح چمک اور دمک رہی ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری کو متمکن برخلافت جابر ظالم قسم کا حکمران یزید برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ پہلے یہ سن لیجئے، یہ لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں، یہ لڑائی اقدار کی لڑائی ہے، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں۔ انعام کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے بندے ایمان والے جو ہمارے دوست ہیں وہ دنیا کے اقتدار کے لیے نہیں لڑا کرتے، ہم نے ان کے لیے بدلہ جنت میں رکھا ہے اور ان کا بدلہ جنت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اقتدار کے لیے گئے تھے، ایسا قطعاً نہیں ہے، وہ اقتدار کے خواہاں نہیں تھے، کیونکہ اللہ فرما چکے ہیں ہمارے پیارے ہمارے بندے دنیاوی اقتدار کے لیے لڑا نہیں کرتے، بلکہ ہم نے ان کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ اور کس کا رکھا ہے؟ یہ حسین ابن علی خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، یہ تو خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقتدار اور نظریے کی جنگ تھی۔ اب یہ لڑائی بھی یہ کوئی محاذ لڑائی ایسی نہ تھی کہ جنگ و جدال کیا جائے گا۔ اگر جنگ کی صورت ہوتی تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھرانے کے معصوم بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے، بلکہ اعلان کرتے تو مدینہ، مکہ المکرمہ اور اس کے مضافات میں بسنے والے مسلمان حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلتے، تب معلوم ہوتا کہ یہ جنگ ہے۔ یہ جنگ بالکل نہیں تھی ایسی کہ اس جنگ میں جا کر جدال کیا جائے گا۔ اب آئیے سنتے ہیں، سب سے پہلے آپ حضرات یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ واقعہ کربلا ایک ایسی چیز ہے جو تاریخی واقعہ ہے، حدیثی واقعہ نہیں ہے۔ حدیثی واقعہ صرف اتنا ہی ہے جتنی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اب ایک ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے روایت سن لیجیے۔ آپ فرماتی میں نے گود میں جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت حسین کو رکھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا۔ ام فضل فرماتی ہیں اللہ کے رسول رونے لگے، زاروں کی طرح رونے لگے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ ہیں جو رو رہے گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اے ام فضل میں ہوں، محمد عربی جو رو رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے، کیوں رو رکھے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ام فضل میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، مجھے جبریل نے خبر دی ہے، اور اس جگہ کی سرخ مٹی کو لا کر دکھایا ہے جہاں پر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہو بہا دیا جائے گا۔ یہ وہ بشارت تھی جو پہلے یہ روایات یہاں تک کی ہیں۔ ہم آج کے اس واقعے کو البدایہ والنہایہ ابن جریر اور طبرانی اور طبقات ابن سعد کے حوالہ جات سے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے میں آپ کو 6966 نمبر حدیث مبارکہ بخاری شریف کی سنانا چاہتا ہوں، پھر میں اپنی گفتگو سخن کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے اختصار کے ساتھ آج کے اس تھوڑے سے وقت میں ہم اس کو اختتام پذیر پہنچائیں گے۔ ابو نعیم بخاری شریف کی 6966 نمبر حدیث مبارکہ ہے، روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور آ کر سوال کرنے لگا کہ یا عبداللہ بن عمر، اے عبداللہ بن عمر مجھے یہ بتائیے، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، میرے احرام میں ایک مچھر لگ کے مر گیا ہے، اس کا تھوڑا سا خون لگا ہے، کیا بتائیے مجھ پر دم واجب تو نہیں ہوا؟ دم واجب تو نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ شخص کہنے لگا میں عراقی ہوں، عراق کا رہنے والا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ابو نعیم فرماتے ہیں کہا کہ یہ دیکھو اس کی حالت، اس عراقی کی حالت دیکھو،
مچھر کے مختصر سے خون پر تو سوال کر رہا ہے، حالانکہ یہ عراقی ایسے ہیں انہوں نے حسین ابن علی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قیمتی خون بہایا ہے، تب ان کے لب نہیں ہلے تھے۔ آج مچھر کے تھوڑے سے خون پر سوال کر رہا ہے، مجھ پر دم واجب ہوا ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو نعیم کو کہ ابو نعیم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میرے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں میرے دنیا اور آخرت کے پھول ہیں۔ اب آئیے ایک بڑی پیاری روایت آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، رات مطالعے میں گزری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اب یہ سنیے گا بڑی محبت سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن یوں ہوا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں باہمی کشتی کر رہے تھے، اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یہ کشتی ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھائیوں کو آپس میں باہم دست و گریباں کروا رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت مآب میں کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کروا رہے دونوں نواسوں کی، سیدہ فاطمہ منظر دیکھ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں حسن بیٹے اٹھو جلدی کرو، حسن بیٹے اٹھو، شاباش شاباش، حسن اٹھو جلدی کرو، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگتی ہیں، فرماتی ہیں ابا جان آپ صرف حسن کو ہی کیوں کہہ رہے ہیں، حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ سنو، حسن کو میں کہہ رہا ہوں، حسین کو کہنے کے لیے جبریل بارگاہ خداوندی سے نیچے آیا ہوا ہے، جبریل کہہ رہا ہے، حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ حسین جلدی کرو، حسین جلدی کرو، آگے بڑھو۔ یہ نواسہ رسول کی عظمت و شان کے کیا کہہ رہے۔ لگے ہاتھ ایک اور سوال کا جواب بھی دیتا چلوں۔ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جی صحابہ کہاں تھے اس وقت؟ کبار صحابہ دنیا سے جا چکے تھے، کبار صحابہ 61 ہجری میں دنیا میں موجود نہیں تھے۔ نعمان بن بشیر تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انس بن مالک تھے، یہ بڑھاپے کے عروج کو پہنچ چکے تھے۔ ان کے علاوہ صحابہ کی اولادیں موجود تھی جن میں عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن جعفر تھے، سعید بن عمر بن العاص تھے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے، وہ حضرت اس واقعے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، وہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا 61 ہجری میں یہ سوال کریں گے کہ حضرت حسین کے ساتھ صحابہ نہیں گئے؟ صرف 21 افراد خانوادہ آل رسول کے تھے، 21 افراد خانوادہ آل رسول کے تھے، 72 افراد ٹوٹل اس قافلے میں شریک تھے۔ 21 کو 72 میں سے نکالیے تو باقی جو بچے وہ سارے صحابہ کی اولادیں ہی تو تھی، اور کون لوگ تھے؟ صحابہ کی اولادیں تھیں جو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلی تھی۔ اب آئیے 61 ہجری کو جب یزید برسر اقتدار آتا ہے، اپنے ایلچی کے ذریعے خط بھیجتا ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہاں پر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حاکم وقت ہے، یزید کا رشتے میں قدر ہے، اس کو خط یہ لکھتا ہے کہ میں متمکن بر خلافت ہو چکا ہوں، میں حاکم وقت ہوں، میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں تم میرے لیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے لو، جناب حسین ابن علی سے۔ ولید آتا ہے، عبداللہ بن زبیر سے بھی کہتا ہے کہ آپ بیعت دیجئے، آپ انکار کر دیتے ہیں کہ میں ابھی سوچوں گا۔ عبداللہ بن زبیر مکہ المکرمہ آ جاتے ہیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے صحابہ کے درمیان، اپنے رفقا کے درمیان، تو ولید آ کر کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک خط آیا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے رفقا کو بتاتے ہیں کہ سنو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے، کیونکہ معلوم ہو چکا تھا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ولید یہ بات کہتا ہے کہ آپ کے لیے حکم نامہ یہ آیا ہے کہ آپ بیعت کیجئے میرے ہاتھ پر یزید کے لیے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ انکار نہیں کیا حضرت حسین نے، فوراً انکار نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے سوچنے کا موقع دے دیجیے۔ اگر یہ اقتدار کی جنگ ہوتی، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سفر کرتے جہاں پر یزید بر متمکن تھا۔ حضرت حسین ابن علی نے شام کا سفر نہیں کیا، کہاں کا سفر کیا؟
عراق کا سفر کیا۔ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا، عراقیوں نے خط لکھنے شروع کر دیے، کوفیوں کے خطوط جناب حسین بن علی کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ یہ خطوط علامہ ابن الکثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں 17,000 کی تعداد پر مشتمل یہ خط تھے۔ 2 بورے تھے بھرے ہوئے خطوں کے جو اہل کوفہ کی طرف سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے تھے کہ آپ اولاد رسول گئے، آپ خانواد آل رسول گئے، آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ گئے، ہم درخواست کرتے ہیں آپ مدینہ سے کوفہ آ جائیے اور یہاں پر آ کر مسکن بنائیے، یہاں پر آپ کے والد گرامی علی المرتضیٰ کے چاہنے والے موجود ہیں، ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 17,000 خطوط، یار ایک خط ہو تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے، یہاں 17,000 خطوط ہیں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ادھر سے مدینے کا ایچی بار بار پیغام بھیجتا ہے کہ حسین بن علی آپ بیعت کیجیے، بیعت کیجیے، آ کر بیعت کیجیے۔ اب ایک رات آتی ہے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ الرسول کو چھوڑ رہے ہیں، اب یہ آخری دیدار گنبد خضرا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ حسین بن علی نے اپنے خانواد آل رسول کے افراد کو اکٹھا کر لیا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لیا ہے، اپنی بہنوں کو ساتھ لیا ہے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزنوں کو ساتھ لیا ہے۔ اب مدینۃ الرسول سے ہجرت کا وقت ہے، یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دور کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھ رہے ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں آج آل رسول کے گھر میں دوسری مرتبہ تالا لگا ہے۔ ایک تالا تب لگا تھا جب جناب علی مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے تھے، آج دوسری مرتبہ تالا لگ رہا ہے کہ حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کر پھر دوبارہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین ابن علی حسرت بری نگاہوں سے نانا کے روضے کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کو دیکھتے گئے کہ مدینے کو چھوڑ رکھے گئے۔ شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے برستی آنکھوں سے اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفاقت والی جگہ کو چھوڑ کر رخت سفر باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ چلتے ہیں، پہلی ملاقات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ جائیے اے نواسہ رسول، نہ جائیے، یہ کوفی کسی بھی حالت میں آپ کے طرفدار نہیں ہو سکتے، انہوں نے اسی جگہ پر آپ کے والد گرامی شہید ہوئے، وہیں پر آپ کے برادر حسن بن علی کو زہر دیا گیا، اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پھر ایک مرتبہ موت کی طرف جا رہے ہیں، وہاں سے مجھے آپ کی واپسی کی امید نہیں لگ رہی۔ 3 مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اصرار کیا، لیکن جناب حسین بن علی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ فرماتے تھے یہ خطوط ہیں میرے پاس، ان خطوں کا کیا کروں، ایک کہنے والا نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد پہ خط ہیں میرے پاس، میں جاؤں گا۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رک جائیے، نہ جائیے۔ جناب حسین بن علی اسی بات پر ڈٹے رہے۔ پھر عبداللہ بن جعفر نے والی یمن سعید بن عمر بن العاص سے کہا کہ تم سرکاری کوئی خط جاری کرو تاکہ خط حسین بن علی کو وہ موصول ہو، جناب حسین بن علی رک جائیں۔ سعید بن عمر بن العاص بھی کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن جعفر سنو، حسین جس راستے پر نکل پڑا ہے اب اس راستے سے حسین پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔